السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج ہمارے تعلیمی سلسلے تعلیم دین میں عمل کا چوتھا درس ہے۔ عمل کے پہلے درس میں ہم نے جانا کہ پانی کتنی طرح کے ہوتے ہیں، پانی پاک کون کون سے ہوتے ہیں اور پانی کب ناپاک ہو جاتا ہے۔ عمل کے دوسرے درس میں ہم نے جانا کہ وضو کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں، وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں، وضو کے فرائض، سنن اور مستحبات کیا کیا ہیں۔ عمل کے تیسرے درس میں ہم نے جانا کہ وضو کا مکمل طریقہ کیا ہے، زبانی بھی اور عملی بھی۔ آج یعنی عمل کے چوتھے درس میں ہم نواقض وضو پر بات کرنے والے ہیں۔ نواقض وضو یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کو نواقض وضو کہا جاتا ہے۔ تو معزز ناظرین، ایسی کل 8 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آسان طریقے سے اس کو اس طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ان 8 چیزوں میں 2 چیزوں کا تعلق دماغ سے ہے، 2 چیزوں کا تعلق منہ سے ہے، 2 چیزوں کا تعلق پورے بدن سے ہے اور 2 چیزوں کا تعلق شرمگاہ یعنی پیشاب پاخانہ کے راستے سے ہے۔ جن 2 کا تعلق دماغ سے ہے ان میں ایک جنون یعنی پاگل پن ہے اور ایک بے ہوش ہو جانا۔ جن 2 کا تعلق منہ سے ہے اس میں ایک منہ بھر کر قے کرنا یعنی الٹی کرنا، اور دوسرا رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا لگا کر بالغ کا ہنسنا۔ جن 2 کا تعلق بدن سے ہے ان دونوں میں پہلی چیز پورے بدن سے کسی بھی جگہ سے نجاست کا نکل کر، نجاست یعنی خون یا پیپ وغیرہ کا نکل کر بدن کے اس حصے تک بہہ جانا جس کو وضو یا غسل میں دھویا جاتا ہے۔ دوسری چیز ٹیک لگا کر یا لیٹ کر کسی چیز کے سہارے سے سو جانا، اس طور پر کہ اگر اس سہارے کو ہٹا دیا جائے تو گر جائے۔ جن 2 کا تعلق شرمگاہ سے ہے ان میں پہلی چیز یہ کہ شرمگاہ چاہے آگے کا راستہ ہو چاہے پیچھے کا راستہ، دونوں شرمگاہ سے کسی بھی چیز کا نکل جانا، کسی بھی چیز کے A to Z کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز مباشرت فاحشہ یعنی 2 شرمگاہ کا، مرد اور عورت کی شرمگاہ کا بغیر پردے کے آپس میں مل جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کل 8 چیزیں ہیں، چلیے ان کو تفصیل سے جان لیتے ہیں۔ پہلی 2 چیز جن کا تعلق دماغ سے ہے اس میں ایک جنون ہے یعنی پاگل پن، اور دوسرا بے ہوشی ہے، بے ہوش ہو جانا۔ مثال کے طور پر کسی کو بیماری ہے کہ وہ 2 دن 3 دن میں اس پر دورہ پڑتا ہے اور وہ جنون میں چلا جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، یا اس کو بیماری ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب ایسا شخص مثال کے طور پر اس نے وضو کیا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرنے کے بعد اس پر دورہ پڑا، پاگل پن سوار ہو گیا یا بے ہوش ہو گیا، پھر اس کے تھوڑی دیر بعد، آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد اس کا دورہ چلا گیا، جنون چلا گیا، وہ اپنے ہوش میں آ گیا یا بے ہوشی ختم ہو گئی، تو پھر سے وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرے گا۔ اس پہلے وضو سے جو اس نے کیا تھا دورہ پڑھنے سے پہلے یا بے ہوشی سے پہلے، اس وضو سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ معزز ناظرین، نشہ آور چیزیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جن سے عقل مغلوب ہو جاتی ہے، دماغی توازن ختم ہو جاتا ہے، سمجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے، رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جیسے شراب، چرس، گانجا یا آج کل جو نشے کی ٹیبلٹ وغیرہ ملتی ہیں،
اور دوسری نشے کی چیزیں وہ ہوتی ہیں جن سے دماغی توازن ختم نہیں ہوتا، جیسے سگریٹ، تمباکو، پان، گٹکا۔ تو نشہ آور وہ چیزیں جن سے دماغی توازن ختم ہو جاتا ہے اور انسان رشتوں کی تمیز نہیں کر سکتا، یا چال ڈھال میں اس کے فرق پڑ جائے، لڑکھڑا کر چلنے لگے، تو ایسی نشہ آور چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا، جیسے شراب ہے، گانجا ہے، چرس ہے، افیم ہے، اتنی مقدار میں کہ جس سے رشتوں کی تمیز ختم ہو جائے اور اس کے چال ڈال میں فرق آ جائے اور اس کا دماغی توازن ختم ہو جائے۔ نشے کی جو دوسری قسمیں ہیں جیسے سگریٹ، تمباکو، پان، گٹکا وغیرہ، اس سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ان چیزوں کو کھا کر یا استعمال کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے اور مسجد میں بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن وغیرہ کھا کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ چیزیں تو بدرجہ اولا ممنوع ہوں گی کہ ان کو کھا کر مسجد میں جایا جائے، کیونکہ اس میں بو ہوتی ہے اور مسجد پاک جگہ ہے، اور نماز میں بھی اس طرح کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر اس کو استعمال کیا ہے تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا، منہ کو اچھے سے صاف کر کے تب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جن دو کا تعلق منہ سے ہے، ان میں پہلی چیز منہ بھر کر قے کرنا ہے۔ قے الٹی کو کہتے ہیں۔ اگر الٹی ہو رہی ہے، منہ بھر کر ہو گئی، اور بلغم کے علاوہ کچھ بھی نکلے الٹی میں، چاہے کھانا، پانی یا کڑوا کڑوا پانی، پیت، کچھ بھی نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بلغم چاہے جتنا نکلے، منہ بھر کے بھی نکلے گا الٹی میں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس فرق کو یاد رکھیے گا کہ منہ بھر کر اگر بلغم نکلا ہے الٹی میں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر منہ بھر کر بلغم کے علاوہ کچھ بھی نکلا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کر کا مطلب، منہ بھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب الٹی آئے تو انسان آسانی کے ساتھ الٹی کو روک نہ سکے، یعنی اگر اس کو روکنا چاہے تو روک نہ سکے، الٹی منہ سے باہر آ جائے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کر الٹی ہونا۔ اسی کے ساتھ معزز ناظرین، اگر الٹی تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے، یعنی متلی آئی اور تھوڑی سی الٹی ہوئی، منہ بھر کر نہیں ہے، منہ بھر سے کم ہے، الٹی ہوئی پھر رک گئی، پھر ہوئی پھر رک گئی، پھر ہوئی پھر رک گئی، تو یہ جو تھوڑی تھوڑی الٹی ہوئی ہے، ان سب الٹیوں کو اندازہ کیا جائے گا، ان سب الٹیوں کا اندازہ کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ یہ ساری الٹیاں ملا کر منہ بھر کے ہیں کہ نہیں۔ اگر یہ منہ بھر کر ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور منہ بھر کر نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے کبھی کھانا زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کو ڈکار آتی ہے، جس کے ساتھ کچھ پانی، کچھ کھانے کا حصہ منہ میں آ جاتا ہے، پھر وہ خود بخود منہ میں چلا جاتا ہے، اس سے وہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک چیز معزز ناظرین یہ کہ اگر متلی ہو رہی ہے اور تھوڑی الٹی ہوئی، اس کے بعد متلی ختم ہو گئی، مثال کے طور پر متلی آئی، تھوڑی سی منہ بھر سے کم الٹی ہوئی اور متلی ختم ہو گئی، اس کے 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد پھر سے متلی آئی، پھر انسان گیا الٹی کرنے اور تھوڑی سی الٹی ہوئی، پھر متلی ختم ہو گئی، طبیعت اچھی ہو گئی، وہ آ کے اپنے کام میں لگ گیا، پھر اس کو 10-15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد متلی آئی، پھر وہ الٹی کرنے گیا، پھر تھوڑی الٹی ہوئی۔ تو اگر متلی الگ الگ ہے تو چاہے جتنی بھی الٹی ہو جائے، جب تک منہ بھر کر ایک ساتھ نہ ہوگی تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس کو پھر سے سن لیجیے، اگر متلی الگ الگ ہے تو کئی بار الٹی ہوئی، چاہے تھوڑی تھوڑی ملا کر منہ بھر کے ہو جائے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ ایک بار پورا منہ بھر کے الٹی نہ ہو جائے۔ دوسری چیز معزز ناظرین، منہ سے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا ہے۔ قہقہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زور سے ہنسنا۔ دیکھیے ہنسنا 3 طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تبسم، جس کو کہتے ہیں مسکرانا، آدمی مسکرا رہا ہے یا ہلکا سا دانت دکھ گیا۔ ایک ہوتا ہے ہنسنا جس میں دانت دکھنے کے ساتھ ہلکی سی آواز آ جاتی ہے، جیسے ہاں ہاں ایسے کر کے آدمی ہنس دیتا ہے۔ تیسرا وہ ہنسنا ہوتا ہے جس میں زیادہ آواز آتی ہے کہ آس پاس والے یا اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو سب مجلس والے سن لیں، جیسے کہتے ہیں ہا 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 ہا،
تو یہ ہوتا ہے قہقہا لگا کر ہنسنا۔ تو اگر رکوع سجدے والی نماز میں، یعنی جس نماز میں رکوع سجدہ ہوتا ہے، جو عام طور کی نمازیں ہوتی ہیں فرائض، سنت اور نوافل وغیرہ، تو اس نماز میں اگر کوئی بالغ قہقہا لگا کر ہنستا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ رکوع سجدے والی نماز اس لیے کہا کہ اگر کوئی شخص جنازے کی نماز جس میں رکوع سجدہ نہیں ہوتا اس میں ہنستا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یہ خیال رہے کہ جنازے کی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنے سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہڈی ضرور ٹوٹ سکتی ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار دیکھ لے گا، مثلا باپ کا جنازہ ہے، بیٹا دیکھ لے گا تو وہ کہے گا اچھا میرے باپ کے مرنے پہ تجھے خوشی ہو رہی ہے، ہنسی آ رہی ہے، تو ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ بہرحال معزز ناظرین، تو دو چیزیں جو منہ سے جن کا تعلق ہے اس میں ایک منہ بھر کر قے ہونا تھا، اور دوسری چیز رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا۔ تو قہقہا کا مطلب بتا دیا کہ اس طریقے سے ہنسنا کہ آس پاس والے سن لیں۔ اس میں تین چیزیں ہیں کہ اگر نماز میں کوئی شخص مسکراتا ہے تو مسکرانے سے نہ تو وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی نماز ٹوٹے گی۔ اگر کسی شخص نے نماز وہ چاہے اکیلا پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، اب جماعت کے ساتھ یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، کچھ اس کو خیال آیا اور وہ ہنسنے لگا، اور اس طریقے سے ہنسا کہ اس کو ہنسی کی آواز خود اپنی سنائی دے دی، یا آس پاس کے ایک دو لوگوں نے سن لیا، بالکل قریب کے ایک دو لوگوں نے سن لیا، تو اس ہنسنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہنسنے کا تیسرا طریقہ قہقہا لگا کر، یہ نماز پڑھ رہا اور اتنی زور سے ہنسا کہ صف والے لوگوں نے سن لیا، آس پاس کے کافی لوگوں نے سن لیا، تو اس سے اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی جاتی رہے گی، پھر سے وضو کر کے نماز کو وہ دہرائے۔ تو معزز ناظرین، یہ چار چیزیں ہو گئی۔ دو چیزیں جن کا تعلق بدن سے ہے، ان میں پہلی چیز پورے بدن کے کسی بھی حصے سے نجاست یعنی خون، پیپ، مواد وغیرہ کا نکل کر بدن کے اس حصے تک بہ جانا جن کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے یا مستحب ہے، یعنی جن کو دھویا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ میں چوٹ لگی، اب اس سے خون نکلا تو صرف نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی خون نکل کے دکھ گیا، وہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہم اس کو جیسے مثال کے طور پر یہاں چوٹ لگی ہے، اس کو ایسے ایسے کر کر دیکھیں، اگر یہ خون بہنے والا ہے، اتنی مقدار میں ہے کہ یہ بہ رہا ہے، تب اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو صرف نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس نجاست کے نکل کر بہ جانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ ایسی جگہ بہے بدن کے جس کو وضو یا غسل میں دھویا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پورے بدن کو غسل میں دھویا جاتا ہے، تو پورے بدن سے کہیں سے بھی خون نکل کر بہ جائے، آگے بڑھ جائے، اگر وہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ کے اندر پتلی کو غسل میں بھی نہیں دھویا جاتا اور وضو میں بھی نہیں دھویا جاتا، لہذا اگر آنکھ کی پتلی سے خون نکلا اور یہ آنکھ کے اندر ہی اندر ہے، باہر نہیں آیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہ اندر ہے۔ اگر وہ خون نکل کر باہر پلکوں سے باہر آ گیا، حلقوں پر آ گیا، رخسار پر آنے لگا، تب اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کا خیال رکھیے گا کہ بدن کے اس حصے تک بہے کہ جس کو وضو یا غسل میں دھویا جاتا ہے، اور بہنا شرط ہے۔ اگر صرف خراش لگی یا کہیں چھل گیا اور صرف خون کا ظہور ہوا، خون دکھ رہا ہے، بہ نہیں رہا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے معزز ناظرین، اگر ہم مسواک کر رہے ہیں وضو کے دوران اور مسواک کرتے وقت مسوڑوں سے خون آ جائے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ ہے۔ اگر تھوک زیادہ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مسواک کر کے آپ پورا وضو مکمل کر لیں۔ اگر خون تھوک کے برابر ہے یا خون تھوک سے زیادہ ہو جائے تو پھر آپ وضو نہیں کر سکتے جب تک کہ خون رک نہ جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر مسوڑوں سے خون نکلا ہے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، جبکہ تھوک کے برابر ہو یا تھوک سے زیادہ ہو۔ کیسے پتا چلے گا کہ تھوک اور خون برابر ہے یا کم زیادہ ہے؟ تو اگر تھوک کا رنگ پیلا ہے، ہلکا پیلا ہے یا پیلا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ تھوک زیادہ ہے، خون کم ہے۔ اور اگر تھوک کا رنگ لال ہو جائے تو اس سے سمجھ لیجئے گا کہ خون اور تھوک دونوں برابر ہیں۔ اور اگر تھوک کا رنگ گہرا لال ہو جائے تو خون زیادہ ہے، تھوک کم ہے، لہذا اس صورت میں آپ وضو نہ کریے جب تک کہ خون بند نہ ہو جائے۔
اور اگر کسی شخص کو مسواک کرنے سے مسوڑوں سے خون آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسواک وضو کے وقت نہ کیا کرے، وضو کے وقت انگلی سے ہلکے ہاتھوں سے دانت کو مل لے اور وضو کر لے، انشاءاللہ اس کو مسواک کا ثواب مل جائے گا۔ وضو کے بعد کسی بھی وقت جب وہ نماز وغیرہ پڑھ لے تو اس کے علاوہ کسی بھی وقت وہ مسواک کریں تاکہ اس کے دانت کی صفائی ہوتی رہے۔ تو معزز ناظرین، بدن کی دوسری جو چیز تھی جس کا تعلق تھا وضو کے ٹوٹنے سے، وہ تھا لیٹ کر یا کسی چیز کا سہارا اور ٹیک لگا کر سو جانا۔ ہاں، اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے سو جاتا ہے یا کوئی شخص بیٹھے ہوئے بغیر ٹیک لگا کے سو گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص رکوع کی حالت میں، یعنی جس طرح سنت رکوع کیا جاتا ہے، یا سجدے کی حالت میں جس طرح سنت سجدہ کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں حیت مسنونہ پر سو جانا، تو اگر کوئی شخص رکوع یا سجدے کی حالت میں حیت مسنونہ پر سو جاتا ہے تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کو یاد رکھیے گا کہ لیٹنے سے اگر لیٹ کر سو گیا تو اس کا وضو چلا گیا، یا بیٹھ کر سو گیا کسی چیز کا سہارا لگا کر، اور جس چیز سے سہارا لگایا ہے وہ چیز اگر ہٹا لی جائے تو وہ گر پڑے، اس سے اس کا وضو جاتا رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے سو رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ گر نہ جائے۔ کوئی شخص بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے بغیر ٹیک لگائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص رکوع اور سجدے کی حالت میں جس طرح سنت رکوع کیا جاتا ہے اور سنت سجدہ کیا جاتا ہے اس طریقے پر سو گیا تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک چیز اس میں خیال رکھنا چاہیے، عام طور سے لوگ غلطی کرتے ہیں جمعہ کے خطبے کے دوران، کہ جمعہ کے خطبے میں لوگ آتے ہیں اور جب خطبہ امام صاحب دیتے رہتے ہیں تو اکثر لوگ ٹیک لگا کر کونیوں پر یا ایسے کر کے سو جاتے ہیں، اور جب نماز کھڑی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ ٹیک لگا کر سونے کی وجہ سے بعض لوگ تو کھراٹے لینے لگتے ہیں اور اس کے باوجود کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، اس طرح سونے سے ان کا وضو ٹوٹ گیا، اور جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز بغیر وضو کی ہوگی، لہذا ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ تو جاتے ہی جمعہ میں ہیں اور اس طریقے سے سو کر جمعہ کی نماز بھی بغیر پڑھے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، جن دو کا تعلق شرمگاہ سے ہے، یعنی پیشاب پاخانے کے راستے سے ہے، ان میں پہلی چیز پیشاب پاخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کا نکلنا ہے، A to Z، کوئی بھی چیز پیشاب پاخانے کے راستے سے، چاہے آگے کے راستے سے یا پیچھے کے راستے سے نکلے، پیشاب ہو، پاخانہ ہو، ریاح ہوا ہو یا خون ہو، کچھ بھی نکلے، کیڑا ہو، کچھ بھی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ پیشاب پاخانے کے راستے سے کچھ بھی نکلے گا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری چیز شرمگاہ سے جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ مباشرت فاحشہ ہے۔ مباشرت فاحشہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی شرمگاہ کا بغیر پردے کے مل جانا، آپس میں لگا دینا، ملا دینا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ کل 8 چیزیں تھیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔